شہر میں ایک 2 منزلہ سادہ سا گھر تھا۔ اسی گھر میں شایان شاہ رہتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کا بیٹا تھا جس کے والد سرکاری اسکول میں استاد تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ شایان کے والد اکثر کہتے، بیٹا رزق کم ہو تو بھی حلال ہونا چاہیے، عزت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مگر شایان کے کچھ اور ہی خواب تھے۔ وہ ہمیشہ بڑے بننے، امیر بننے اور سب سے آگے نکلنے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھا اور پورا یقین رکھتا تھا کہ ایک دن وہ بہت بڑا بزنس مین بنے گا۔ یونیورسٹی کی زندگی نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ وہ ذہین تھا اور لڑکیوں میں بے حد مقبول تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی۔ وہ محبت کے جھوٹے دعوے کرتا تھا۔ دوستی اس کے لیے کھیل تھی، جذبات تو اس کے لیے مذاق تھے، اور دل توڑنا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ اس کے دوست اکثر ہنستے ہوئے کہتے، یار شایان، تمہیں کبھی سچی محبت ہوگی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ شایان ہنس کر جواب دے دیتا، محبت وہ تو صرف فلموں میں ہوتی ہے، اصل زندگی میں تو پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب شایان نے اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن شایان کے دل میں صرف ایک ہی خواب تھا، اپنا کاروبار شروع کرنا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے قرض اور جمع پونجی ملا کر اپنا شو روم کھول لیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، مگر اس کی محنت اور ذہانت نے جلد ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کاروبار بڑھتا گیا، گاہک بڑھتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شایان شہر کا ابھرتا ہوا بزنس مین بن گیا۔ کچھ ہی سالوں میں اس کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ بڑی گاڑی، بڑا دفتر، مہنگے کپڑے، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر اس کے اندر وہی پرانا شایان زندہ تھا، لڑکیوں سے دوستی کرنے والا اور جھوٹے دعوے کرنے والا۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں شہر کی مصروف سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سیاہ عبایا پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ شایان کی سانس سی رک گئی۔ وہ بے اختیار گاڑی روک کر نیچے اترا اور اس لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ ہائے، میں شایان شاہ ہوں۔ لڑکی خاموش رہی۔ شایان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ نمبر دے دیں، کبھی کافی پر چلتے ہیں۔ اچانک تھپڑ پڑا۔ سڑک پر کھڑے لوگوں کے سامنے وہ لڑکی اسے زوردار تھپڑ مار چکی تھی۔ شایان ساکت رہ گیا۔ لڑکی جانے لگی تو شایان نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شایان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے نکل گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل میں غصے سے زیادہ کچھ اور تھا۔ وہ آنکھیں، وہ تھپڑ، وہ لہجہ، سب اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ دفتر پہنچ کر بھی وہ بے چین رہا۔ آخر کار اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا، مجھے اس لڑکی کا مکمل بائیو ڈیٹا چاہیے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں فائل اس کے سامنے تھی۔ نام تھا عنایا سلیمان، والد تھے سرکاری ملازم اور والدہ تھی گھریلو خاتون۔ یونیورسٹی وہی تھی جہاں شایان پڑھتا تھا۔ شایان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم ہو عنایا سلیمان؟ وہ اگلے دن یونیورسٹی پہنچا، مگر عنایا کہیں نظر نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ نہیں آئی۔ آخر کار اس نے اس کا نمبر نکلوایا اور فون کیا، ہیلو، میں شایان ہوں، وہی جسے تم نے تھپڑ مارا تھا، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ عنایا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ لگتا ہے ایک اور تھپڑ کھانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ شایان کا غرور جاگ اٹھا۔ میں چاہوں نا تو تمہیں ابھی گھر سے اٹھوا سکتا ہوں، لڑکی ہو تو لڑکی ہی رہو، ڈر کر رہو۔ عنایا نے بے خوف لہجے میں کہا، عنایا سلیمان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ اور یہ کہتے ہوئے عنایا نے فون بند کر دیا۔ شایان نے غصے میں موبائل میز پر دے مارا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس سے نہیں ڈری تھی، اور یہی بات اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسی لمحے شایان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی میں پہلی بار کوئی اسے چیلنج کر رہا ہے۔
اور اسے یہ چیلنج قبول بھی تھا۔ شایان شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے مہنگے فرنیچر، قیمتی گھڑی اور شیشے کی دیواروں والا دفتر تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک چہرہ تھا، یا یوں کہیں تو صرف 2 آنکھیں۔ وہ خود پر حیران تھا۔ جس لڑکی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا، وہی اس کے خیالات پر قبضہ کر چکی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ پہلی بار اسے کسی لڑکی کے انکار نے زخمی کیا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ کیمپس میں طلبہ کی بھیڑ تھی، ہنسی مذاق کی آوازیں تھیں، مگر شایان کی نظر صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے وہ نظر آ گئی، وہی سیاہ عبایا، وہی نقاب، وہی آنکھیں۔ شایان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم یونیورسٹی آنا چھوڑ کیوں دیتی ہو بار بار؟ انایا نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ شایان نے راستہ روک لیا۔ مجھے جواب دو۔ انایا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تم جیسے لڑکوں سے بات کرنا پسند نہیں۔ شایان ہنس پڑا۔ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم وہ لڑکی ہو جو لڑکیوں کو کھیل سمجھتے ہو۔ اور تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ فرشتہ سمجھتی ہو کیا؟ نہیں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنی عزت جانتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ شایان اس دن پہلی بار خاموش رہ گیا۔ اسی رات وہ گھر آیا تو والد ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ ٹھیک ہے ابو، بس یاد رکھنا کامیابی انسان کو بدل نہ دے۔ اگلے چند ہفتوں میں شایان نے عجیب تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ دوستوں کی پارٹیاں، ہنسی مذاق، لڑکیوں کی کالز، سب بے معنی لگنے لگا تھا۔ ایک دن اس کے دوست حمزہ نے کہا، یار شایان، آج کل بڑی خاموشی ہے تم میں، کوئی خاص بات ہے؟ شایان نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، مگر دل جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ وہ انایا کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سیدھا اس کے گھر جائے گا۔ شام کے وقت وہ ایک سادہ سی گلی میں پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے گھر، بچے کھیلتے ہوئے۔ یہ دنیا اس کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک سادہ سی آدمی نے دروازہ کھولا۔ جی، میں شایان ہوں، انایا سے ملنا ہے۔ وہ آدمی چونکا۔ میں اس کا والد ہوں، جی فرمائیں۔ شایان نے گھبرا کر کہا، جی وہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو ہے۔ انایا اندر سے باہر آئی اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت شایان نے انایا کو پہلی بار نقاب کے بغیر دیکھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ شایان نے دھیمی سی آواز میں کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابو، میں بات کر کے آتی ہوں۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو آخر؟ کیونکہ میں تمہیں بھول نہیں پا رہا۔ تم جیسے لڑکے محبت نہیں کرتے، وقت گزارتے ہیں۔ شایان پہلی بار سنجیدہ ہوا۔ شاید پہلی بار کچھ مختلف ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ انایا کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ محبت الفاظ سے نہیں، کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر چلی گئی۔ اس رات شایان کو نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ جملہ گونج رہا تھا، محبت کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ اگلے دن اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فون لسٹ کھولی اور ایک ایک کر کے تمام لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دیے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا وہ کر کیا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور اس کی زندگی بھی بدلنے لگی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ مسجد کے سامنے سے گزرا۔ اذان ہو رہی تھی۔ وہ رکا، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھے۔ وہ پہلی بار سکون سے بیٹھا۔ امام صاحب نے کہا، جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے نا تو دنیا خود پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب وہ روز مسجد جانے لگا تھا۔ ایک دن اس نے انایا کو یونیورسٹی کے باہر دیکھا۔ وہ پہلے جیسا شایان نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بدل رہا ہوں انایا، کیونکہ تم نے کہا تھا محبت کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ انایا خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں شایان کے لیے نفرت کم ہوئی
مگر اب یہ اعتماد پیدا ہونا باقی تھا۔ شایان نے دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ محبت سچی ہے تو مجھے بدل دے۔ شایان کی زندگی واقعی بدل رہی تھی۔ پہلے وہ صبح دیر سے اٹھتا تھا، لیکن اب فجر کی اذان سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پہلے راتیں پارٹیوں میں گزرتی تھی، اب وہ رات کے آخری پہر سجدوں میں گزارتا تھا۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی شایان ہے جو کبھی محبت کو مذاق سمجھتا تھا۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے دعا کی، یا اللہ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، اگر یہ محبت سچی ہے تو مجھے اس کے قابل بنا دے۔ یہ دعا اس کے دل سے نکلتی تھی اور شاید یہی دعا اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے والد کے پاس بیٹھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ والد نے اخبار بند کیا اور مسکرا کر بولے، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ جی ابو۔ کیا تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ شادی صرف محبت نہیں، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ابو پہلی بار مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا ہے۔ پھر ہمیں اس لڑکی کے گھر جانا چاہیے۔ یہ سن کر شایان کے دل کی دھڑکن تو تیز ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جس کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ سادہ سا لباس پہنے، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے، وہ اپنے والد کے ساتھ انایا کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہی سادہ سی گلی، چھوٹا سا گھر، مگر اس کے لیے یہ جگہ دنیا کی سب سے اہم جگہ بن چکی تھی۔ دروازہ کھلا تو انایا کے والد سامنے تھے۔ شایان نے ادب سے سلام کیا۔ گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ گئے۔ شایان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور کہا، انکل میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ انایا کے والد نے گہری نظر سے دیکھا، بیٹا تم بہت امیر ہو اور ہم بہت سادہ لوگ ہیں، تم ہماری بیٹی کو کیوں چاہتے ہو؟ شایان کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ ہی گئے، کیونکہ آپ کی بیٹی نے مجھے اللہ کے بہت قریب کر دیا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی نہیں بدلتا، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو شاید میں کبھی جی نہیں سکوں گا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اسے ہمیشہ عزت اور محبت دوں گا۔ انایا دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ والد نے پوچھا، انایا بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ انایا اندر آئی، مگر آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جی ابو مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ سن کر شایان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند ہفتوں بعد نکاح کی سادہ مگر خوبصورت تقریب منعقد ہوئی۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی اور فضا میں روحانیت تھی۔ قاضی صاحب نے شایان سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ انایا سلیمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ یہ 3 لفظ دونوں کی زندگی کا نیا آغاز تھے۔ نکاح کے بعد شایان نے انایا سے کہا، میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ چند مہینوں بعد وہ دونوں مقدس سرزمین پر کھڑے تھے۔ خانہ کعبہ سامنے تھا اور ہزاروں لوگ طواف کر رہے تھے۔ انایا نے آج بھی عبایا اور نقاب پہنا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے دعا کر رہی تھی۔ شایان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو بہنے لگے۔ انایا تم نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آئے۔ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا انایا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ ان کی محبت دنیاوی نہیں رہی تھی، وہ روحانی بن چکی تھی۔ شایان نے دل میں کہا، اے اللہ اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور اس طرح ایک لڑکا جو کبھی محبت کو کھیل سمجھتا تھا، سچی محبت اور اللہ کے راستے پر آ گیا۔ یہی تھی ان کی محبت، یہی تھا ان کا نکاح، اللہ
اور محبت سے نکاح۔